السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، قرآن پاک کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں، اسی قرآن میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ پاؤ گے، وہ بے حد حساب ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنی جس نعمت کو گنایا ہے اور اپنا جو احسان بتایا ہے وہ اس آیت میں ہے جو میں نے ابھی پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا ہے، جو رسول یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُذَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ معلوم ہوا کہ کسی قوم میں، کسی بستی میں، کسی عہد میں نبی کا بھیجا جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے۔ جس طرح نبی کا بھیجنا اللہ کا احسان ہے، ویسے امت کو تعلیم دینا نبی کا احسان ہے۔ ہمارے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احسانات، اپنی عنایات سے جس قدر امت کو نوازا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے پہلی بات یہ کی کہ امت کو صحیح دین دیا، توحید دی۔ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ کے ذریعے ہمیں توحید ملی کہ ہماری پیشانیاں غیر اللہ کے آگے جھکنے سے بچ گئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے عزت نفس دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے خودی دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے بھائی چارے کی تعلیم دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں برابری اور ہمسری کی تعلیم دی کہ انسان انسان کے برابر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے صدق، سچائی، عفاف، پاک دامنی کی ہم کو تعلیم دی، جس کی سب سے واضح شکل جعفر طیار کی ہے کہ انہوں نے نجاشی کے دربار میں کہا تھا کہ اے بادشاہ، ہم جوا کھیلتے تھے، ہم سود کھاتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم بے حیائیاں کرتے تھے، ہم دنیا بھر کی برائیوں مبتلا تھے۔ اللہ نے ہمیں نبی بھیجا جس نے ہمیں پاک دامنی کی تعلیم دی، جس نے ہم کو عفت کی تعلیم دی، جس نے ہمیں عزت نفس کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ آپ نے تازہ دم، ہوش مند، مدبر، جانثار، غیرت حق سے سرشار جماعت پیدا کر دی۔ آپ نے فقیروں کی جماعت پیدا نہیں کی تھی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر محبوب تھا، آپ کو فقر پسند تھا، آپ کو دولت پسند نہیں تھی، لیکن آپ نے فقر کے باوجود امت کو خودداری عطا فرمائی، ہاتھ پھیلانے کو منع کیا۔ ایک بات میں بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر مجبوری نہیں تھا، آپ کا اختیار تھا، آپ نے اسے اختیار فرمایا تھا۔ وہ فقر
جس میں خودی ہو اور خودداری ہو. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ تیری خاک میں ہو اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. وہ فقر جو انسان کو اوپر اٹھاتا ہے، وہ فقر نہیں جو انسان کو گراتا ہے. اور دنیا والوں کو شعور دینا ہے، ادراک دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. آپ نے فرمایا دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. صحابہ کرام کو یہ تعلیم دے دی کہ مانگنا اچھی بات نہیں ہے. ایک صحابی نے آ کر کے آپ سے اپنی مجبوریاں بیان کی، اپنے حالات بیان کیے اور کچھ چاہا کہ آپ دے دیں. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے، کوئی سامان ہے؟ کہنے ہاں ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں. فرمایا لاؤ. وہ پیالہ لائے. آپ نے نیلام کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیلام کا ثبوت ملتا ہے. آپ نے پیالہ نیلام کیا. جو پیسے آئے آپ نے صحابی کو دیا، کہا جاؤ کاروبار کرو. انہوں نے کاروبار شروع کیا. اللہ نے وہ برکت دی، وہ برکت دی، وہ برکت دی کہ چند سالوں میں روسائے مدینہ میں شمار ہونے لگا. اور شماری نہیں، 40 ہزار دینار وہ ایک ساتھ صدقہ کر دیا کرتے تھے، دے دیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے جس کو صحابہ کرام نے سمجھا ہے. میں تو بات کر رہا ہوں، صحابہ نے سمجھا. وہ کہتے ہیں اگر نبی نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، اگر نبی نہ ہوتے تو ہم کو دین نہیں ملتا، اگر نبی نہیں ہوتے تو ہم کو زندگی کا شعور نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیا. آپ نے جب فقر کی تعلیم دی تو ہی فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آدم کی اولاد کو کیا چاہیے؟ رہنے کے لیے ایک جھوپڑا ہو، پہننے کے لیے ایک کپڑا ہو، کھانے کے لیے موٹا چھوٹا مل جائے تو کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجر مبارکہ تھا جس پہ فرشتے نچھاور ہوتے تھے، وہ ایک ایسا جھوپڑا تھا، کھڑے ہو جاؤ تو سر اس کی چھت سے لگ جاتا تھا. اور چھت بھی کیا تھی؟ کھجور کی ٹہنیاں رکھی ہوئی تھی سائے کے لیے. یہ اس نبی کا حال تھا جس کے لیے دنیا کے خزانے کھلے ہوئے تھے. یہ اس نبی کا حال تھا جو اپنے ہاتھ سے اس طرح سے دیتا تھا لوگوں کو کہ لوگ دامن پھیلا دیتے تو ان کو مل جاتا تھا. یہ وہ نبی تھا جو صرف دینا جانتا تھا، لینا نہیں جانتا تھا. یہ وہ نبی تھا جس نے جب سود حرام کیا تو ہی فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان والوں کا سود ختم کرتا ہوں کیونکہ سود حرام ہے. یہاں پہ ایک بات کہہ دوں، شاید بری نہ لگی آپ لوگوں کو. سود حرام ہونے والا ہے رسول اللہ کو معلوم تھا، لیکن نبی اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے. نبی لینے میں پیچھے آتا ہے، دینے میں آگے آتا ہے. اسلامی نظام معیشت میں سب سے زیادہ اہم چیز زکوٰۃ ہے. اس سے آمدنی ہوتی ہے، حکومت کی آمدنی ہوتی ہے، بیت المال میں پیسے آتے ہیں. آپ نے زکوٰۃ اپنی اولاد کے لیے حرام کر دی. ہم نبی کی محمد کی اولاد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. سب سے بڑا سورس آمدنی کا اپنے لیے حرام کر دیا. سود کی وصولی نہیں کی، حرام کر دی. سود حرام رکھ دیا. خوب بہا نہیں لیا، معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے پوری دیانت کے ساتھ چاہا کہ دین اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ لوگوں میں جاری و ساری ہو جائے. ایک بار دین کی روح پیدا ہو جائے گی تو معاملات خود بخود طے ہو جائیں گے اور معاملات حل ہو جائیں گے. آپ نے امت کے ساتھ جس محبت و ہمدردی کا رویہ اختیار کیا ہے اس کا اندازہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی کو تانا دیا گیا کہ تم اس نبی کو مانتے ہو جو استنجا کے آداب بتاتا ہے، طہارت کیسے لی جائے بتاتا ہے؟ تو صحابی نے کہا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے پاس ایسا نبی بھیجا کہ اس کے بعد ہم کو کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا اور اہل ایمان کا جو مرتبہ بلند کیا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی احسان ہے. آپ کے احسان تلے مسلمانی نہیں، آپ کی امتی نہیں، انسانی نہیں، حیوانی نہیں، ساری کائنات دبی ہوئی ہے اور ساری کائنات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دنیا ہی میں نہیں، آپ کا احسان آخرت میں بھی ہے. آپ کا احسان حشر کے دن بھی ہے. وہ کیا احسان ہے؟ وہ احسان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حشر کے میدان میں جب سب پریشان ہوں گے اور ہر طرف نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی تو آپ کی زبان پہ ہوگا امتی امتی، میری امت میری امت. آپ اپنی امت کی بخشش کرائیں گے. اس سے بڑا اور احسان کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا احسان امت پہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. آپ کا احسان یہ ہے کہ اس کی کمر سیدھی کر دی ہے. آپ کا احسان یہ ہے اس کی گردن اونچی کر دی ہے. آپ نے اس کو توحید کی دعوت دے کر، دعوت ہی نہیں توحید میں پختہ کر کے اس قابل کر دیا اس کی گردن کس کے آگے جھکے نہیں اور وہ انسان سر اٹھا کے چلتا ہے. آپ نے انسانوں کی غلامی کا توق توڑ دیا، انسان کو انسان کی غلامی سے رہائی دلا دی اور انسان کو دنیا میں اور آخرت میں سرخروی عطا کر دی. یہ آپ کا احسان ہے آپ کی امت کے اوپر. نبی کے احسانات کی ایک طویل فہرست ہے، بلکہ فہرست کیا، اگر یہ کہا جائے کہ پوری امت اس کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اور یہ بات ایمان کی ہوگی. ہمیں جو کچھ ملا ہے نبی کے ذریعے ملا ہے، نبی کے توسط سے ملا ہے، نبی کی ذات سے ملا ہے. نبی نے اللہ سے لیا ہے اور ہم کو دیا ہے، بلا کم و کاست دیا ہے. فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. آپ نے اللہ کے دین کے دینے میں کوئی کمی نہیں کی. آپ نے علم دیا، آپ نے تہذیب دی، آپ نے شریعت دی، اور وہ شریعت جس کو کہا جاتا ہے عربی میں الشریعت السمحا، آپ نے اپنی یہ خصوصیت برقرار رکھی. فرماتے ہیں جب بھی مجھ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو چیزوں میں اختیار دیا، یا یہ کرو یا یہ کرو، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ آسان چیز لی تاکہ امت کو آسانیاں حاصل ہوں. آپ نے امت کے اوپر کبھی مشقت نہیں ڈالی، امت کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا. آپ اپنی مرضی آپ نے کبھی امت پر تھوپی نہیں، یہاں تک کہ کوئی چیز آپ چاہتے تھے کہ ہو جو اسے احتیاط برتتے تھے. فرماتے ہیں لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل مسجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت عزیز تھی. فرماتے ہیں اگر میری امت کو تکلیف نہ ہو اور میں ان پہ بوجھ نہ بنوں تو میں حکم دیتا. معلوم یہ ہوا کہ امت یہ نہ محسوس کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا کتنا خیال تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں ایک مرتبہ آپ نے فرمایا
امہات المومنین سے کہ اگر تمہاری قوم دین اسلام میں نئی داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کی عمارت کو گرا دیتا اور جو حصہ رہ گیا ہے وہ کعبے میں شامل کر لیتا. لیکن یہ لوگ کل یہ کہیں گے کہ اب محمد رسول اللہ کعبے میں بھی تبدیلیاں لا رہے ہیں. آپ نے دیکھا اس میں راز کیا تھا؟ اس میں دو راز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی اس حد تک اپنی قوم کو رعایت دیتا ہے جب تک دین کے بنیادی اصولوں سے ٹکراؤ نہ پیدا ہو. دوسری چیز یہ کھل کر سامنے آئی، اگر وہ حصہ جو آج حتیم کا ہے، جو کعبے کا ہے، باہر چھوٹ گیا ہے، اندر کر دیا گیا ہوتا تو ہم جیسے فقراء و غربا کو کعبے میں نماز پڑھنے کی توفیق کبھی نہیں ملتی. آج اس چیز نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم وہاں جا کر کے نماز پڑھیں اور وہ کعبے کی نماز ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت کے لیے بے پناہ آسانیاں پیدا فرما دی تھی، بے پناہ آسانیاں پیدا فرما دی. ان آسانیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ پہنچا ہے کہ امت مسلمہ آسانی سے شریعت اسلامیہ پہ عمل کر رہی ہے. میری اس بات کو آپ معمولی مت سمجھیں. دین کتنا آسان ہے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اسلام کے 5 ارکان یہ سب جانتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کوئی تحقیقی بات نہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسرے اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا. تیسرے ایتاء زکوٰۃ دینا. چوتھے صوم رمضان کا روزہ رکھنا. 5ویں حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کو جانے کی سکت ہو وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے، حج کرنے جائے. یہ 5 ہوئے. میں نے کہا تھا کہ مثال دے رہا ہوں دین کے آسان ہونے کی. اب آپ دیکھیے آسانی. اب ایک بار کسی نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب قانوناً اس پہ دوبارہ کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. پڑھے اس کی مرضی، ثواب ملے گا، پڑھنا چاہیے. لیکن میں بتا رہا ہوں دین آسان. ایک بار زندگی میں کلمہ پڑھ لیا، چھٹی مل گئی. حج دولت مندوں پہ فرض ہے، غریبوں پہ فرض نہیں ہے، بچ گئے. زکوٰۃ غریبوں پہ فرض نہیں ہے، امیروں پہ فرض ہے، بچ گئے. روزہ سال میں 1 بار، مہینے بھر کا. نماز 5 بار سب پہ فرض ہے. اب ایک 5 وقتہ نماز نہ پڑھی جا سکے اور سال میں 1 مرتبہ مہینے بھر کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو اس سے زیادہ گیا گزرا اور ناکارہ کون ہوگا؟ رسول نے دین کو اتنا آسان کر دیا آپ کے لیے. صرف نماز پہ لا کے آپ کو ٹھہرا دیا. سال میں 1 بار روزہ رکھ لیجئے، 5 وقتہ نماز پڑھ لیجئے، پورے دین پر آپ کا عمل ہے. ہاں دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں تو حج بھی ہے، لیکن 1 بار، ان پر بھی بار بار نہیں ہے، 1 بار حج ہے. زکوٰۃ والے ہیں، پیسے والے، زکوٰۃ دینی ہوگی. کتنی زکوٰۃ؟ 2.5%. 2.5% زکوٰۃ ایسی نہیں کہ ادا نہ کر سکے. تو دین کی ساری تعلیمات اور دین کے سارے فرائض آسانیوں کے ہیں. ان میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ رسول کا احسان ہے کہ آپ نے جس طرح سے انسانوں کو شریعت دی اور شریعت کے مزاج میں ڈھالنا چاہا ہے، یہ غیر معمولی تاریخ کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا، وہ بھی آپ کا احسان ہے. اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ کے گرد لوگ جمع ہو جاتے تھے، آپ ان کو جمع کر لیتے تھے.
اور آپ نے لوگوں میں جمع ہی نہیں کیا، بھائی چارہ بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ، اگر جو کچھ زمین میں دولت ہے تم خرچ کر دیتے تب بھی لوگوں کو کہ دلوں کو جوڑ نہیں پاتے۔ یہ جوڑ، یہ انسان کو انسان بنانا، یہ انسان میں خودی پیدا کرنا، انسان کو خوددار بنانا، انسان کو دینے والا بنانا، لینے والا نہیں بنانا، انسان میں عفت، پاک بازی اور درگزر کا جذبہ پیدا کرنا، یہ سب اللہ کے رسول کی دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اصحاب رسول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مزاجدار تھے اور سمجھتے تھے نبی کے احسانات کو، وہ اسی طرح آپ کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ ان کا برتاؤ کیا تھا؟ اگر آپ کو کہیں سے خطرہ ہوتا تو وہ سینہ سامنے کر دیتے تھے اور سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ آپ کے اوپر تیروں کی باڑھ چلتی تھی، وہ اپنی پشتوں پہ تیروں کو روک لیا کرتے تھے کہ نبی کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ کو چوٹ لگتی تھی تو اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ایک خاتون جس کو بتایا گیا کہ تیرا باپ مارا گیا، تیرا بیٹا مارا گیا، تیرا بھائی مارا گیا، تیرا شوہر مارا گیا، تو کہتی ہے سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ بخیر ہیں۔ نہیں مانی، بھاگی بھاگی آئی اور آپ کو دیکھا اور فرمایا میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ یہ جو قربانی کا جذبہ پیدا ہوا تھا، یہ جانثاری کا جذبہ پیدا ہوا، اور آج بھی امت میں ہے۔ آج بھی امت کے لوگ اپنے رسول پر اپنی جان قربان کر دینا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور نبی پہ جان قربان کرنے کے باوجود نبی کے احسانات کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ میں ان الفاظ سے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ